السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اقرا اسپیکس ناؤ۔ رمضان میں ایک سوال بار بار سامنے آتا ہے کہ کیا تراویح اور تہجد الگ الگ نمازیں ہیں یا ایک ہی عبادت کے مختلف دو نام ہیں؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تراویح الگ پڑھنی ہے اور تہجد الگ، اور کچھ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ سب قیام اللیل میں ہی شامل ہے۔ تو آئیے آج ہم قرآن و حدیث کے مطابق جانتے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں کہ اس مسئلے میں کیا وضاحت ہے۔ قرآن مجید میں سب سے پہلے دیکھیں تو لفظ تراویح جو ہے یہ نہیں آیا، لفظ تراویح قرآن میں نہیں ہے۔ قرآن مجید میں سورہ اسراء میں جو ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ کہ رات کے کچھ حصے میں تہجد پڑھا کریں۔ اسی طرح سورہ زاریات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں كَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ کہ وہ لوگ رات کو کم سوتے ہیں، یعنی رات کی نماز کا لیل کا ذکر ہے، یعنی قیام لیل۔ اب جو ہے قرآن میں عمومی اصطلاح میں جو ہے قیام اللیل ہمیں مل گیا، یعنی رات میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنا۔ اب قیام اللیل کیا ہے؟ قیام اللیل کا مطلب ہوتا ہے رات کی نماز، یعنی چاہے وہ رمضان میں ہو یا پھر غیر رمضان میں ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ جس نے رمضان میں قیام کیا، یعنی وہی رات کا قیام، ایمان اور ثواب کی نیت سے اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو یہاں اس حدیث مبارکہ میں بھی لفظ قام رمضانہ یہ آیا ہے کہ قام یعنی قیام رمضان، نہ کہ تراویح کا لفظ آیا ہے۔ تراویح کا لفظ اب کہاں سے آیا؟ لفظ تراویح جو ہے عربی زبان ترویحہ سے نکلتا ہے، جس کا مطلب ہے آرام کرنا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جب رمضان میں طویل قیام کرتے تھے، یعنی لمبی لمبی رکعات جو ہے یہی پڑھا کرتے تھے، تو ہر 4 رکعت کے بعد کچھ دیر بیٹھ کر آرام کرتے، یعنی 4 رکعت پڑھ لیا پھر تھوڑی دیر آرام کرتے پھر اگلی 4 پڑھتے۔ اسی وجہ سے اسے لفظ تراویح کہا جانے لگا، یعنی درمیان میں آرام آ جاتا تھا 4 کے بعد، اس لیے لفظ تراویح مشہور ہو گیا۔ باقی قرآن و حدیث میں اس کی جو ہے وہ تراویح کا لفظ ہمیں نہیں ملے گا۔ اب بات یہ ہے کہ تراویح جو ہے یہ اور تہجد اس میں کوئی فرق ہے یا ایک ہی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا تھا؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے، یعنی چاہے رمضان ہے چاہے رمضان کے علاوہ دوسرے مہینے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھ رہے، یعنی کہ 8 رکعت وہی نفل، یعنی جو تہجد ہے، قیام رمضان بھی وہی ہے، قیام اللیل بھی وہی ہے، تہجد بھی وہی ہے، اور باقی 3 ساتھ وطر پڑھا کرتے۔ تو یہی وہ 8 رکعت ہیں جو تراویح یا تہجد کے نام سے یا قیام رمضان یا قیام اللیل، ان 4 ناموں سے آپ اس کو پکار سکتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ اگر وہی تہجد کی نماز ہے، یعنی تہجد والی ہی رکعات ہیں اور تہجد کی ہی نماز ہے جو کہ ہم رمضان میں جلدی پڑھ لیتے ہیں، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح جو ہے وہ باجماعت پڑھائی تھی؟ جی ہاں، حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند راتیں صحابہ کرام کے ساتھ قیام کیا تھا، پھر فرمایا کہ مجھے یہ اندیشہ ہو رہا ہے کہ یہ تم پر فرض نہ کر دی جائے، یعنی کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح ہی باجماعت پڑھاتے رہتے تو اللہ کو اس قدر یہ عبادت پسند آ جاتی کہ وہ امت پر فرض کر دیتے، اور اگر ہمارے لیے یہ نفل تہجد یا تراویح فرض ہو جاتی تو پھر اگر کوئی نہ پڑھتا تو اس کے ذمہ گناہ ہوتا۔ اس لیے اس ڈر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی محبت میں اس عمل کو یعنی چند دن جماعت کروانے کے بعد چھوڑ دیا تاکہ فرض نہ ہو جائے۔ پھر جو یہی رمضان کا قیام تھا، بعد میں جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا تو دیکھا کہ مسجد میں لوگ الگ الگ جو ہے وہ اپنا اپنا قیام کر رہے ہیں، تو انہوں نے فرمایا کیوں نہ آپ سب جو ہے وہ اکٹھا جماعت کی صورت میں اس کو کر دیں، کیونکہ جب نماز جماعت سے ادا کریں تو اس کی فضیلت بڑھ جائے گی۔ یہ صحیح بخاری میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا جو ہے وہ بیان آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں باقاعدہ جماعت کی صورت میں یہ رمضان کا جو قیام ہے یہ قائم ہو گیا۔ تو اصل حقیقت یہی ہے کہ تراویح، تہجد، قیام رمضان، قیام اللیل یہ ایک ہی نماز کے نام ہے، اور رمضان میں باجماعت پڑھی اس لیے جاتی ہے کہ رمضان نیکیوں کا مہینہ ہے، فضیلتوں کا مہینہ ہے، ہر انسان کو تہجد کی نماز کا شرف حاصل ہو جائے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرض نمازوں کے بعد سب سے زیادہ جو فضیلت والی نماز ہے وہ رات کی نماز ہے۔ تو اس لیے رمضان میں سب مسلمان جب اکٹھے ہو کر پڑھیں گے تو ہر کوئی اس نماز کی سعادت حاصل کر لے گا۔ اب اس میں فرق یہ آ گیا کہ رمضان میں اگر باجماعت پڑھ رہے ہیں تو لوگ اسے عرف میں تراویح کہنے لگے، اور رات کے اگر آخری حصے میں اکیلے میں پڑھ لیں تو اس کو تہجد کہنے لگے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ کیا تراویح اگر پڑھ لی باجماعت تو تہجد
صبح اٹھنے کے بعد پھر دوبارہ پڑھے جائیں گے یا نہیں؟ تو یہ ایک ہی نماز تھی، وہ آپ کے تہجد ادا ہو گئے، یعنی اس کو ہم نے تھوڑا پچھلے ٹائم میں لے گئے، پیچھے لے کر گئے، پہلے ادا کر لیا اس کو اور آپ کے وہ ہو گئے۔ ہاں اگر کسی کا دل چاہ رہا ہے کہ رات کو اٹھیں، دوبارہ جو ہے وہ نفل ادا کر کے اللہ سے دعائیں کرنے کا دل چاہ رہا ہے، تو آپ نفل جتنے مرضی پڑھ سکتی ہیں، اس میں آپ جو ہے وہ 2 رکعت نفل پڑھ کے 4 رکعت پڑھ کے آپ اللہ سے مزید دعائیں کر لیں، لیکن وہ نہیں سمجھنا کہ تہجد الگ سے میں نے ادا کرنے ہیں۔ باقی اس کے علاوہ نماز تراویح کی رکعات پر اور نماز تراویح فرض یا سنت یا نفل کیا ہے، اس پر میں نے پہلے ویڈیوز اپلوڈ کی ہیں، وہ اسی ویڈیو کے اینڈ سکرین پہ آپ کو مل جائیں گی، وہ مکمل سنیں، پھر آپ کو تراویح کا مکمل انشاءاللہ جو ہے وہ علم ہو جائے گا۔